ڈاکٹر ندیم مرتضیٰ، میڈیکل اسپیشلسٹ اینڈ نیفرولوجسٹ۔ آج میں گڈ ڈاکٹر سیریز کے سلسلے کی چوتھا ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر، یو آر دا ہیرو۔ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹرز آر دا ہیروز۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے موویز میں یا ٹی وی ڈراماز ہیں یا جو ڈھیر ساری جو نا کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ میڈیا کے اندر ڈاکٹرز کے بارے میں بے انتہا ویڈیوز موجود ہیں، بے انتہا موویز بنائی گئی ہیں، اور جیسے وہ کچھ دکھاتے ہیں ویسا ہی پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 2-3 ایونٹس، یہ میں اس سلسلے میں کہ یہ جو آج میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے جون کے پہلے ہفتے کے اندر مختلف اخباروں میں، یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر، کہ جی کہ 743 جو ہے نا میڈیکل سیٹس جو ہیں وہ اس سال خالی رہ گئی ہیں۔ تو جب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی، انالائز کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جی کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس ہیں وہ 187 پبلک اینڈ پرائیویٹ MBBS اینڈ BDS انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 22,300 سیٹس تھیں، اور اس کے اندر جو ٹوٹل سیٹس رہیں وہ MBBS کے لیے وہ 135 تھیں، اور وہ بھی کسی پبلک میڈیکل کالج کی نہیں، یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی تھی۔ اس کے ڈھیر سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے جو میرا خیال ہے سب سے بڑی ریزن یہ کہ جی کہ لوگ باہر کیوں چلے جاتے ہیں، ایران، افغانستان، کرغستان، چائنا، ایسٹ یورپین کنٹریز، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی سستی جو کیا کہتے ہیں یہ MBBS کی جو فیسیں ہیں کافی کم ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ادروائز تو یہ کہ جی کہ سال اگر مثال کے طور پہ 16 سے 20 ہزار گریجویٹس نکل رہے ہیں، تو ان کا میرا خیال ہے کہ جو نا برائٹ فیوچر ہے۔ ہاں، میڈیا کے آج کل صرف ایک ہے کہ جی کہ نیگیٹو خبر دینی ہے، ڈھیر ساری نیگیٹو خبریں ہیں کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کوئٹہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ ایسڈ پھینک دیا۔ وہ یار پھینک دیے یار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا کسی کا کام ہے، وہ اگر اپنا کام نہیں کر رہا تو ہیرو تو نہیں جو نا ہیرو ہی رہے گا۔ کسی بھی مووی کے اندر دیکھیں ہیرو کی جو ہے کہ ٹھیک ٹھاک، ہاں جیمز وانڈ کی ہی مووی دیکھ لیں، ٹھیک ٹھاک سختیاں اس کے اوپر آتی ہیں، بعد میں وہ جا کے ہیرو بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا جتنی بھی آپ موویز دیکھ لیں، خواہ یہ گریز اناٹمی دیکھ لیں، ڈھیروں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں ڈاکٹروں کے بارے میں، آپ پڑھیں، اس کے اندر زیادہ تر ہیرو ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہ جب میں انالائز کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنی سیٹیں رہ گئیں، اور بہت نیگیٹو مارکس کے جی کے ریمارکس تھے کہ جی کہ ان کو تو 40,000 سے 60,000 جو ہے نا تنخواہیں مل رہی ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن آپ ہمیشہ تو 40 سے 60,000 پہ نہیں رہیں گے۔ جس وقت میں PG ٹریننگ کر رہا تھا تو PIMS کے اندر اور شیخ زائد نے 5,000 تھی سٹائپنڈ، 5,000، 96 سے 1999 کی بات کروں۔ پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر صرف میڈیکل آفیسرز تھے، PGMI کے تھرو ایڈمیشنز ہوتے تھے، لیکن میجورٹی جو تھی اس وقت آلریڈی جو ہے کہ PG ٹریننگ کرتی تھی۔ خیر، ابھی صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو والدین میری بات سن رہے ہیں، جو میڈیکل اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، جو اس وقت جو نا ڈاکٹر بن کے اپنی محنت کے اپنا ٹارگٹ اچیو کریں، وہ صرف فائنینس کو مت دیکھیں، اپنے نام کو بھی دیکھیں۔ اور میرا خیال ہے کہ واحد یہ اسپیشلٹی ہے جو کہ آپ خواہ گاؤں میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے آگے پیچھے جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ جی کہ آپ کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے نئی مریض دیکھنے نہ دیکھیں۔ میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ یار کہ مجھ سے نہیں مریض وغیرہ دیکھے جاتے یار، میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اس نے لائن چینج کی اور پیتھولوجی کی ایک سب اسپیشلٹی میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ ٹریننگ کی، اور ٹریننگ کے بعد کارڈیالوجی میں کی تھی، میں نیفرولوجی کے اندر ٹریننگ کرتا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر۔ انہوں نے محنت کی، MRCP کی، اور اس کے بعد
وہ آج ابھی ایکس سینیٹر ہیں وہ پاکستان کی، اور دوسری چیز یہ کہ اب تو خیر انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور اس وقت گاوی الائنس جو ویکسین کی ہے اس کی سی ای او ہے۔ میں سنیا نشتر کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے ڈسپوزل پہ پتہ کتنا اماؤنٹ ہے ان کے؟ 8 سے 10 بلین ڈالر۔ یہ دنیا کے اندر جو ہے نا ان کے وہ مختلف جگہوں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ عمر عادل صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ 2 سال راولپنڈی میڈیکل کالج میں پڑھتے رہے ہیں 81-82 کے اندر۔ ایکسٹراڈنری، ہی از جینیس۔ یہ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس ہے، اور اب جو ہے یہ شو بیز میں اینکر بھی ہیں، ان کا اپنا ٹی وی چینل یوٹیوب پہ بھی ہے۔ تو یہ ایکسٹراڈنری، خیر یہ ان کا اپنا شوق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سوچیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے جو اب ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ کہ آپ ڈاکٹری کریں تو زیادہ اچھا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ تو آپ کو میں تھوڑا سا بریک اپ دے دوں۔ آج 10 جون 2026 ہے، تو پی ایم ڈی سی کہ اس کی جو ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ جی کہ اس وقت 3,86,947 جو ہیں رجسٹرڈ ڈینٹل اینڈ میڈیکل جو ہے نا گریجویٹس رجسٹرڈ ہے۔ چلیں ابھی ہم ڈینٹل کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، تو ہم میڈیکل جو میری اسپیشلٹی ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت 3,43,000 جو ہیں وہ ٹوٹل میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جو رجسٹرڈ ہے پی ایم ڈی سی سے۔ اس کے اندر جو میل ہیں وہ 1,70,000 ہے، اور جو فیمیل ہیں وہ 1,72,000 ہے۔ لیکن پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ساری فیمیلز پریکٹس نہیں کرتی، تو یہ رجسٹرڈ تو ہیں، پریکٹس نہیں کرتی۔ تو کیا ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی کیا زیادہ ہو گئے ہیں؟ وہ بھائی 25 کروڑ کا ملک ہے، 24 یا 25 کروڑ کا ملک ہے، جو اس وقت WHO کرائٹیریا کے مطابق پاکستان کے اندر ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو ہے وہ 1:1300 ہے، جبکہ کتنا ہونا چاہیے فار اے ڈیولپنگ نیشن، یعنی ہمارے جیسے نیشن کے لیے، میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1:1000۔ تو ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی شارٹیج ہے، یہ WHO کرائٹیریا کے مطابق ہے۔ اب میں آپ کو آگے کیا کہ آپ کے پاس کون کون سی لائنز ہیں، آپ 2-3 لائنز میں جا سکتے ہیں۔ اے، پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر لیں، آپ FCPS MD MS پروگرام، بڑے زیادہ سارے یہ پروگرام پورے پاکستان میں ہر میڈیکل یونیورسٹی تقریباً یہ کرا رہی ہے۔ میڈیکل کالجز کے اندر جو ہے نا FCPS ہو رہا ہے، MD ہو رہا ہے، MS ہو رہا ہے۔ اوکے، آپ کہتے ہیں یار کہ جو ہے نا یہ ٹف فیلڈ ہے، لینتھی راستہ ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، کوئی بات نہیں۔ آپ دوسرا پاتھ وے ہے، نان ٹریننگ پاتھ وے ہے، آپ جو ہے نا جنرل پریکٹیشنر بھی بن سکتے ہیں، میڈیکل آفیسر بھی رہ سکتے ہیں۔ مختلف ادارے ہیں جہاں پہ جو ہے ان کی آپ کو نوکری مل سکتی، نہ نوکری ملے کوئی بات نہیں۔ میرے ڈھیروں کے حساب سے انہوں نے جو ہے نا دوستوں نے کوئی پوسٹ گریجویشن ہی نہیں کی، اور اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی پیز ہیں الحمدللہ۔ اسپیشلسٹ کو بھی دکھانے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ان کے پاس ایک دفعہ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ فلاں اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے یہ علاج لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے، جگاڑ کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ اوکے، آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے یہ والا پاتھ وے بھی نہیں پسند ہے، تو آپ جو ہے نا ایک تیسرا پاتھ وے سی ہے، آلٹرنیٹ کیریئرز ہیں، آپ اس کے اندر بیسک میڈیکل سائنسز میں جا سکتے ہیں۔ آپ میڈیکل کالج کے اندر آپ اس کے اندر اناٹمی کے اندر یعنی کہ مختلف جو نان کلینکل سبجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ MPhil بھی کر سکتے ہیں اور PhD بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سیٹس ہیں اس کے اندر، پاکستان میں بھی اور باہر بھی الحمدللہ بہت، یعنی کہ میں جانتا ہوں جو ملیشیا کے اندر، کینیڈا میں، اور اس میں گلف میں، وہاں میڈیکل کالجز کے اندر بیسک سائنسز پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا نہیں موڈ تھا۔ اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ ڈیجیٹل ہیلتھ میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ MBA وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا دوست تھا، اس نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جوائن کی تھی، MBA کیا تھا، تنخواہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی اس کی، اور دنیا کی سیر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کا شوق ہے۔ اوکے، آپ کہتے ہیں یار کہ میں نے یہ تینوں راستے نہیں اختیار کر رہے ہیں، کوئی اور راستہ بتاؤ۔ یار باہر چلے جاؤ، پاکستان کے اندر جانے کہ پاکستان سے باہر جانے کے بہت زیادہ سارے راستے ہیں۔
آپ یو کے جا سکتے ہیں، یو ایس اے جا سکتے ہیں، آئرلینڈ جا سکتے ہیں، آسٹریلیا جا سکتے ہیں، ایگزام دیں مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، کویت۔ پاکستانی ڈاکٹرز، ابھی میں آج دیکھ رہا تھا اشتہار آیا ہوا تھا برونائی کا، وہ برونائی بڑے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا پاکستانی ڈاکٹرز کو پے کرتا ہے۔ مالدیپ پاکستانی ڈاکٹرز گئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں پہ اسپیشلسٹ بنے، نہ اسپیشلسٹ بنے، یا یہ کہ جب موڈ بنے آپ واپس آ جائیں۔ یہ کہنا کہ یار کو پاکستان میں آ کے جو ہے نا یہ مجھ کو مشکلات ہوں گی، یس مشکلات تو ہوں گی یار، ڈیولپنگ کنٹری ہے، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی سی محنت کر لیجیے گا، آپ یہیں پہ تو ٹرین ہو کے گئے ہیں، یہیں پہ آپ کی جو ہے نا ارلی چائلڈہڈ ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ جو ہے نا یہاں واپس آئیں، اپنے جو ہے نا کہ دوبارہ سے یہاں کے بھی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا عوام کی بھی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کریں۔ جس وقت کیتھیٹر، یورینری کیتھیٹر اس کو بلاک ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ تو یار اب ہر وقت تو جو ہے نا بھاگے بھاگے اسپتال نہیں نہ جا رہے ہوں گے اپنے لوڈ ون کو لے کے، آپ کو آتا ہوگا تو آپ کر لیں گے، اور کیوں نہیں آتا ہوگا؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اگر آپ نے جو ہے نا ہاؤس جاب ٹکا کے کیا ہے تو آپ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں۔ این جی ٹیوب نکل گئی ہے یار، فیڈ تو کرانا، یہ دوائی دینی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہے جیسے سٹروک وغیرہ کا، تو یار آپ کر لیں گے، آپ نے کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا کہنا تو آسان ہے آپ، لیکن جب جن کے گھروں میں یہ سہولت نہیں ہے ڈاکٹروں کی، ان سے پوچھیں کہ ان کو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگلی چیز کہ جی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی کے ہم نے کس چیز میں کریں، تو یار 43 تو جو ہے نا وہ اسپیشلٹیز ہیں جس میں ایف سی پی ایس ہو رہا ہے، چلو 5-6 کو چھوڑ دیں تو 35 سے تو اوپر فیلڈ کے اندر پھر بھی ایف سی پی ایس ہو رہا ہے۔ کسی نے کوئی ضروری ہے کہ اپنے میڈیسن، سرجری، گائنی آف اسپیڈس کے اندر یا آئی میں جائیں؟ یار اور بھی تو جو ہے نا کہ فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا کہ کافی زیادہ دور دور تک جو ہے نا ڈاکٹر ہی نہیں ملتا ہے۔ میں بھی ریسنٹلی کیلاش گیا تھا چلم جوشی فیسٹیول دیکھنے کے لیے، 13 اور 14 مئی کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہاں پہ جو 2-3 ملکوں کی مدد سے ایک ڈسپنسری کام کر رہی تھی، تو میں خیر اس کے بارے میں تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ڈسکس کرنا، لیکن یہ یار کہ دور دراز کا علاقہ ہے، اگر آپ کی پوسٹنگ ہو گئی ہے تو یار آپ کام تو کرو، ادھر کے لوگوں کو آرام دو۔ بے انتہا خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت جگہ ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور تعلیم بھی وہاں پہ تقریباً 90 سے 100% لٹریسی ریٹ ہے، اسکول وغیرہ کی کمی نہیں ہے، لیکن خیر ٹھیک۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کا جو ہے وہ نان ٹیچنگ کی طرف مریض دیکھنے کا دل نہیں کرتا، تو آپ جو ہے نا نان ٹیچنگ میں نان کلینکل سائڈ پہ آ جائیں، اور ٹیچنگ اس کے اندر آپ آ جائیں۔ بے شک میرا دوست تھا، وہ پروفیسر آف فزیولوجی تھا، اور شام کو جو ہے نا جی پی پریکٹس کرتا تھا۔ دیٹس اپ ٹو دیم، ہر ایک اپنا اپنا ایک سوچ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ 4-5 سال لگتے ہیں سی پی ایس کرنے میں، اور اس وقت تو یہ کہ پی ایم ڈی سی کے نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کو 1 لاکھ سے اوپر تنخواہ ہے۔ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ کافی سخت بنائے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے 30 مئی 2026 کا لیٹر، جو کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے کہ بتایا کہ جی کس سے کم تنخواہ نہیں آپ دیں گے، آپ ایم سی پی ایس کے وہ ہیں یا ایف سی پی ایس کے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ۔ اگر جی پی بننا ہے تو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس وقت مختلف سائٹس ہیں، میں نے آج دیکھ رہا تھا، تو آپ کا معالج ایک ہے، اچھی سائٹ ہے، یہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ کام صرف محنت ہے، آپ نے محنت کرنا ہے اور آپ نے آگے جانا ہے۔ اوکے، آپ کہتے ہیں یار میرے سی ایس ایس دینا ہے، یہ بڑی ٹور ہوتی ہے ان کی، یہ لوگ ہمارے اس پہ آ کر نا چھاپے مارتے ہیں۔ میں جب تھا رورل ایریا میں، جو ایم پی اے تھا اس کا بھائی بھی چھاپے مارتا تھا۔ چلو کوئی نہیں یار، مشکلات تو آتی ہی ہیں، میں کون سا بہت بڑا جو ہے نا افسر ہوں، لیکن یہ تھا کہ اگر آپ کا کام ٹھیک ہے اور آپ غلط آرڈر کو نہ مانے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو تنگ کر سکتا ہے، بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ میں سامنے ہوں، میں نے رورل سینٹر پہ بھی کام کیا اور بیسک ہیلتھ یونٹ پہ بھی کام کیا، دھڑلے سے کام کیا، کیونکہ ایک چیز تھی، یہ رکھتا نہیں تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا، اور لیکن یہ تھا کہ کوئی غلط کام کبھی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میرے کلاس فیلوز جو تھے ان میں سے کوئی
پالیٹکس میں چلے گئے. میں کچھ ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، آج کل فیڈرل منسٹر ہے، راولپنڈی میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں، مجھ سے جونیئر تھے، الحمدللہ منسٹر ہیں. یہ تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ مجھے کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، پروفیشنلی نہیں، یہ کچھ میٹنگز کے اندر. یہ ابھی بھی اس وقت سینیٹر ہیں اور بہترین پلاسٹک سرجن ہیں. یہ ان کی مرضی ہے کہ پالیٹکس کریں اور ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنل لائف بھی جاری رکھیں. دیٹس اپ ٹو ہیم. اسی طرح سے عمر عادل صاحب ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ عمر عادل صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل کریٹر ہیں، اینکر ہیں، بڑے مشہور ہیں. اب میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں بتا دوں کہ کووڈ کے دنوں میں بہت ٹف ٹائم تھا. آپ جب پی پی پہنتے نا، N95 پہنتے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے، چلیں پھرے تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو اگر صرف ٹوائلٹ جانا پڑتا تھا تو یار پی پی اتارنے میں آپ کو جو ہے نا پہننے اور اتارنے کے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. یقین کریں کھانا کھاتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا تھا، پانی پیتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا یار کہ جو ہے نا اگر زیادہ پی لیا تو جو ہے نا بار بار جو ہے نا کہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑے گی. آپس میں ایک دوسرے سے ہم جو ہے نا ڈر جاتے تھے کہ یار کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر وقت انہیں پیشنٹس کے درمیان میں ہے. یار میں نے ایسے ایسے سین دیکھے ہیں کہ جب کوئی مریض کے قریب نہیں آ رہا ہوتا تھا اس وقت ڈاکٹر، پیرامیڈکس آفرین ہے. ان کو کوئی کسی تمغے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو تمغہ دے گا اس وہ یہ نام ہے، کیونکہ یہ تو جو زندگی ہے سرزمین کے اوپر یہ تو ایک بلبلے کی مانند ہے. تو میں نے ایسا بھی سین دیکھا ہے کہ ڈیڈ باڈی، یعنی کہ ہمارے اسپتال کے اندر ہم لوگ جو ہے، میں کیا کافی زیادہ سارے اسپتالوں کے اندر جب ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کو نہلانا، کفن پہنانا، باڈی بیگ میں ڈالنا اور تابوت میں ڈالنا. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایمبولینس ہماری ڈائریکٹ یا ایدی کی یا ایمبولینس ڈائریکٹ قبرستان جاتی تھی جبکہ کوئی قریب نہیں آتا تھا. الحمدللہ میرا ہیرو اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا تھا. میرا آپ کو بتایا نا کہ میرا ہیرو ڈاکٹر ہے. میں جانتا ہوں میرے پی جیز، ہاؤس آفیسرز 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے، بعض دفعہ سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. آفرین ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس ساری زندگی آپ کو 36 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے اور باہر نہیں، ایسے ہی ہوتا. جو لوگ اس وقت انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے کہ میرا جو کلیگ ہے وہ نیورو سرجن تھا، وہ ملیشیا کا ذکر کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا یار کہ جو چینی ہے وہ کبھی نہیں یہ کہتے، وہاں پہ چائنیز کافی جو ہے نا تھے، یہ تو یہ نیورو سرجن تھا. تو اس نے کہا یار کہ کبھی بھی جو ہے نا مجھ کو وہاں پہ کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ یار دا نائٹ واز ٹف. کہے گا ہاں یار مجھے آج ٹائم نہیں ملا کہ میں جو نا شیو کر لیتا. تو یہ کہ ساری دنیا کے اندر یار ڈاکٹروں کو محنت کرنی ہے اور یہ کہنا کہ ریوارڈ نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو کنسلٹنٹس پاکستان کے اندر ہیں اور انہی کے کلاس فیلوز جو کہ اس وقت باہر ہیں، یہاں پہ جو جی پیز بھی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. سب سے بڑی بات تو جب آپ یہاں پہ ہیں تو آپ اپنے عزیزوں کے خوشی اور غم میں شریک ہیں. آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو خیر یہ برین ڈرین کی بات نہیں کر رہا، دیر از نو برین ڈرین. وہ سب پاکستان بھیجتے ہیں اور سب پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں اور کسی کا دل بھی نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کو یہاں پہ چھوڑ کے جو ہے نا باہر چلا جائے. ٹھیک ہے وہ جو جا رہے ہیں، دو تین فائدے ہیں، پاکستان کو بھی فائدہ ہے، فائنینشلی بھی فائدہ ہے. وہ جو ہے کہ پاکستان کے اندر وہ نئی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ یہاں آ کے سکھاتے ہیں. میرا دوست ہے وہ روبوٹک سرجری کا ایکسپرٹ ہے. آپ یقین کریں پاکستان کے اندر اب دیکھیں کہ اب ہو بھی رہی ہے بہت تیزی سے جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت ویسٹ کے اندر موڈیلٹی ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گی. الحمدللہ گیما نائف ہے، الحمدللہ یہاں پیٹ سکینز ہیں، یہاں پہ بہترین آنکولوجسٹس ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہیرو گھبرانا نہیں، کبھی کسی کی نیگیٹو اس سے مت متاثر ہونا. خاص طور پہ جب آپ کو آپ کی عزت نفس
مجروح ہو تو اس وقت ایک دفعہ یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کی، اور یہ یاد رکھنا کہ جنہوں نے تکلیف آپ کو دی اگر تو وہ انڈیو تھی تو وہ انہوں نے حساب دینا ہوگا، اور جن کو وہ تکلیف پہنچی وہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس، ان کا اجر آخر میں بہت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا اجر نہ ہو۔ تو ہیرو جو کچھ موویز کے اندر ٹی وی ڈراماز میں ہوتا ہے آپ لوگ تو پریکٹیکلی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ تھیٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میں اپنا ای میل اور اپنا واٹس اپ نمبر دے رہا ہوں، کسی کو کوئی کلیئرٹی چاہیے، کسی کو فیصلہ کرنے میں مشکل آ رہی ہے، اور پبلک سیکٹر کے اندر اگر کسی کو وسائل کی کمی آ رہی ہے تو وہ رابطہ کرے، کیونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں، میں پرائیویٹ کی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ادھر بہت زیادہ فیس ہے، تو میں پبلک کے اندر جو ہے نا میں انشاءاللہ تعالی میں ان کو گائیڈ کر دوں گا کہ کیسے جو ہے نا ان کی فیسوں کی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اینیو، تھینک یو مائی ہیرو، خوش رہو۔